ٹچ کر جائے. نفحۃ من عذاب ربک, تیرے رب کے عذاب کا ایک جھونکا ٹچ کر جائے تو آدمی سب بتا دیتا ہے. لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ, کہہ دیں گے ہائے ہم بہت بڑے ظالم تھے. دیکھیے ٹارچر کی ضرورت پیش نہیں آئی. ٹارچر کے کئی طریقے ہوتے ہیں. عرب میں کہتے ہیں ٹارچر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی کا جو پیشاب کی جگہ ہے اس کے اوپر ایک پٹی لگا دیتے ہیں, ایسے پٹی لگا دیتے ہیں جی, اور اس کے بعد لیجئے شربت پیجئے, پھر اس کے بعد دوسرا شربت لاؤ لے لیجئے پیجئے, جی جی اور پلاؤ لیجئے پیجئے. تھوڑی دیر کے اندر اسے 10 گلاس شربت پلا دیتے ہیں, پی رہا ہے دبا کر کے پی رہا ہے. اس کے بعد اب پیشاب تو بند ہے نا, راستہ ٹیپ لگا ہوا ہے اس کے اوپر, سارا بک دیتا ہے. وہ کچھ مارنے وارنے کی ضرورت نہیں پڑتی, سب بک دیتا ہے. اسے ایک تھپڑ بھی مارنے کی ضرورت نہیں. جی جی جی. تو عذاب کے کئی طریقے ہوتے ہیں. دیکھیں مس ٹو ٹچ, نفحہ جھونکا پف, وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ, یہ نفحہ اتنا خطرناک ہے کہ آدمی بک دے گا. اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ, اقرار کرتا ہوں میں ظالم ہوں, میں نے ایسا کیا ہے. دیکھیں ایک جھونکا لگنے پر, ایک مفسر کہتا ہے جھونکے کا حال یہ ہے اگر تم کو جہنم میں ایک ڈبکی دے کر نکالا جائے تو تمہاری حالت کیسی ہوگی, اور تمہیں ہمیشہ کے ڈال دیا جائے تو کیا ہوگا تمہارا. اللہ اکبر. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ. ہمارا رب کیسے بات کرتا ہے, کیسے بات کرتا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے. نوجوان ہے یہ, فتن, نوجوان, ینگ, پورے فتح مینس ینگ. لوگ عید منانے کے لیے گئے, ان کی قوم جو بت پرست تھی, اور پورا ایک بت خانہ تھا, اس میں ایک بڑا بت بھی تھا. انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں نہیں جاؤں گا, بیمار ہوں نہیں جاتا. وہ لوگ چلے گئے ادھر کلہاڑا لے کر کے بت خانے میں گھس گئے, اور سب کو توڑ تاڑ کر کے وہ بڑا والا جو بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا. اب آئے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں. کہا کہ کون ہو سکتا ہے؟ بولے ایک نوجوان ہے, ان بتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا گیا ہے. وہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم, ابراہیم نام ہے اس کا. قالوا فاتوا به على اعين الناس, سامنے لاؤ سب کے. لائے گئے. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ کیا ہے؟ یہ کیسے معبود ہیں, ٹوٹے پھوٹے پڑے کہہ رہے ہمارے معبود. انا مت ماری جاتی ہے تو اس طریقے کے عقیدے جنم لیتے ہیں. بتائیے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں سب. ان کو کہا جا ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے ایسا کہ کائے کے معبود ہیں یہ, ایک انسان سے کے ذریعے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں. قال بل فعلہ کبیرہم, ان کے بڑے نے کیا ہے, ان کے بڑے نے. ایک نقطہ ایک مفسر نے بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے اس پر مطلق تعظیمی لفظ نہیں بولا جاتا. نقطہ یاد رکھو. کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو چیز ممقوت اور جو چیز مبغوض اور ناپسندیدہ ناگوار ہوتی ہے اسے مطلق, اس کے لیے مطلق عظیم کا, بڑے کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا, اضافت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خط لکھتے تھے فارس کے بادشاہوں کے تحت, تو یہ خط ہے الی عظیم الفرس عظیم الفارس ہرقل عظیم الروم. دیکھو عظیم کا لفظ اضافت کے ساتھ ہے, روم کا عظیم, جی فارسیوں کا عظیم. یہاں بھی دیکھیے کبیرہم, بتوں کو کبیر نہیں کہا گیا, کبیرہم ان کا بڑا, ان کا بڑا. تو جو چیز اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو اس پر مطلق عظیم کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا, بڑے کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا, اضافت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. جی وہ یہاں بتایا گیا. بڑا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم بھی بڑے ہو سکتے ہیں. بڑا کون بڑا؟ ان کا بڑا, ان کا بڑا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ, معبود ہے نا پوچھ لو,
انہی سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے تو انہی سے پوچھ لو. کتنی جرات ہے نہیں. یہ ابو الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے باپ ہیں یہ جی. ایک طرف پوری قوم ہے، ایک طرف اکیلا کھڑا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کس نے توڑا، انہی سے پوچھ لو نا. ان کانوا ینطقون، ان کے ساتھ یہ جو سلوک ہوا ہے، یہ معبود ہیں تو ان سے پوچھو یہ سلوک کیا کس نے ان کے ساتھ، معبود ہیں تو. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، تم لوگ ظالم ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم، منڈی نیچے ڈال دی انہوں نے، اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم تجھے معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. دیکھا، ارے بولتے نہیں ہیں تو پوجا کاہے کی کر رہے ہو، اس کی پوجا کر رہے ہو. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون. یہ دیکھیے، تم ایسوں کی عبادت کر رہے ہو، تم عبادت کرتے ہو ایسے کی جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے. تف ہے تمہارے اوپر اور تمہارے معبودوں کے اوپر، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ افلا. پوری قوم کے سامنے اکیلے ابو الانبیاء ہی بول سکتا ہے، ابو الانبیاء ہی بول سکتا ہے جی، جن کے بارے میں کہا گیا کہ میرے حبیب آپ ان کی ملت کی اقتدا کیجیے. ہمارے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا نبی ہے کہ اس کی ملت کی اقتدا کیجیے آپ. ملت ابیکم ابراہیم، جی یہ ابو الانبیاء ہے، یہ میرا خلیل ہے، اس کی ملت کی اتباع کرو. دیکھو کیا بول رہے ہیں وہ، تف ہے تمہارے اوپر اور تمہارے معبودوں کے اوپر بھی تف. عقل نہیں، افلا تعقلون. انہوں نے کیا کہا، پکڑو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. کہ کیسے معبود ہیں جو مدد کے محتاج ہیں؟ ارے معبود تو مدد کرتا ہے، یہ مدد کے محتاج ہے. کہا کہ ان کو جلا دو. ایک مفسر لکھتا ہے جب مناظرے کے میدان میں سامنے والا دلیل نہ دے سکے اور گالیوں پر آ جائے اور آستین چڑھانے پر آ جائے تو سمجھو اس کے بعد دلائل ختم ہو چکے ہیں جی. ماڈرن دور میں گالیاں، تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان. گالی دینے لگے نا اور محاکمے کی زبان میں بات کرنے لگے تو سمجھو اس کے بعد دلائل نہیں ہے. دیکھو یہاں دلیل نہیں دے پا رہے ہو، دلیل نہیں دے پا رہے ہو. وہ کہہ بھی رہے ہیں کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے، دلیل نہیں دے. پکڑو اس کو، بولو اس کو جلا دو. چلو یہ بھی کر کے دیکھ لو. بہت بڑی آگ جلائی گئی ہے اور اس آگ میں انہیں پھینک دیا گیا. ادھر یہ آگ میں ڈالے گئے، ادھر ہم نے کہا. رب فرما رہا ہے قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی. اس میں لفظ کونی بہت خطرناک ہے. کونی جی، کن، کونا، کونو، کونی، کونا، کننا جی، کونی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جی جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا تو کہتا ہو جا، کن، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. یہاں بھی وہی لفظ کن استعمال کیا گیا. کونی، کیا ہو جا، تو گرم ہے نا اب ٹھنڈی ہو جا جی. کونی بردن، بردن کہا گیا نا، اس کے بعد سلامن کہا گیا، ورنہ اتنی ٹھنڈی ہو جائے ٹھنڈی سے مر جاتے تھے حضرت ابراہیم جی. اتنی ٹھنڈی ہو جائے. اور علی ابراہیم کہا گیا، ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جائے، ورنہ یہ جو آگ ہے نا پوری دنیا کیا ٹھنڈی ہو جاتی جی. یہ ہے قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. جب ہر چیز کن سے ہوتی ہے تو کن سے آگ جلا رہی ہے تو کن سے آگ ٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے. یہ لفظ کن ہے. قلنا یا نارو کونی، کن، ہو جا. جب ہر چیز کن سے ہوتی ہے، اللہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا کن، ہو جا، ہو جاتی ہے. تو کہا کن تو ٹھنڈی ہو جا رہی، کہا کن گرم ہو جا رہی. ہر چیز جب کن سے ہوتی ہے تو اس کو کہا تھا کہ گرم ہو جا تو گرم تھی، اور اب کہا جا رہا ہے ٹھنڈی ہو جا تو ٹھنڈی ہو جا رہی. اللہ اکبر. قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. جی جی. حضرت داؤد و سلیمان کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک بکری چرانے والے کی بکریاں ایک کسان کے کھیت میں چلی گئیں اور پوری فصل تباہ ہو گئی. مقدمہ حضرت داؤد کے پاس آیا تو داؤد علیہ السلام نے
فیصلہ یہ کیا کہ بکری والے کی جتنی بھی بکریاں ہیں سب کسان کو دے دی جائیں، کھیتی والے کو دے دی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا فیصلہ کیسا ہوا؟ بولے کیا فیصلہ ہوا؟ وہ میری بکریاں تھیں، اس کے کھیت میں پڑ گئی تھیں، پوری کھیت کا ستیہ ناش ہو گیا۔ اب آپ کے ابا نے یہ فیصلہ کیا کہ بکریاں اسے دے دی جائیں، میری ساری بکریاں اسے دے دی گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ صحیح نہیں ہے، یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ یہ داؤد علیہ السلام کو معلوم ہے میرے بیٹے فیصلہ صحیح نہیں، بولے نہیں تو فیصلہ کر دے۔ کہا کہ یہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں، تب تک ان کا دودھ وغیرہ استعمال کرے، اور اس کو بکری والے کو یہ کھیتی دے دی جائے، اس میں کام کرے یہ، اور وہی فصل اگائے جو فصل اس وقت ڈالی گئی تھی جس کو بکریوں نے چر لیا تھا، اور جب فصل اس حالت میں آئے تو کھیتی اس کو واپس کر دی جائے اور بکریاں اس کو واپس دے دی جائیں۔ اللہ، اس کا مطلب ہے لا پڑھنا چاہیے جی، کم سے کم گھر میں ایک وکیل ہونا چاہیے جی، لا پڑھنا چاہیے جی۔ اب یہ معاملہ تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی تعریف فرمائی ان کے، فَفَّهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا فرمایا تھا۔ حضرت داؤد کے بارے میں نہیں کہا گیا، ان کو کہا گیا فَفَّهَّمْنَاهَا سلیمان ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا فرمایا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری لگ گئی تھی، بہت تکلیف ہوتی تھی، سالوں اس مرض میں مبتلا رہے۔ دعا کرتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، چھوٹی سی دعا ہے، رب انی مسنی الضر، میرے رب مجھے بیماری نے چھو لیا۔ الضر یعنی کوئی مخصوص بیماری ہے، وہ چھو لیا اس نے۔ دیکھو بیماری اتنی خطرناک ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں، ادب دیکھیے رب کے حضور بات کرنے کا، چھو لیا ہے اسے۔ اللہ، بیماری نے پوری صحت تباہ کر دی ہے اور کہہ رہے ہیں بیماری نے صرف چھوا ہے مجھے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحیم ہے۔ اللہ رحیم ہے یہ نہیں کہا، ارحم الراحمین۔ ایک مفسر لکھتا ہے فَبَالَغَ فِي التَّضَرُّ فَبُولِغَ فِي الْإِجَابَةِ، کہا انہوں نے تضرع میں، گڑ گڑانے میں، مانگنے میں مبالغہ کیا کہ میرے رب ایک تو بیماری ہے میرے، اور بیماری نے مجھے چھو لیا ہے، ادب۔ اور یہ بھی نہیں کہا بیماری دور کر دے، بلکہ اپنی بیماری کا ذکر کرنے کے بعد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کا تذکرہ کیا انہوں نے۔ اپنی بیماری کا تذکرہ کر رہے ہیں دعا میں، ایک طرف اپنی بیماری کا تذکرہ، دوسری طرف اللہ کی رحمت کا تذکرہ، اور گڑ گڑا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَكَشَفْنَا بَابِهِمْ مِنْ ذُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا۔ ایک ہوتی رحمت عطا کرنا، ایک ہوتی اپنے پاس سے میں نے رحمت عطا کی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی اس کا مطلب انہوں نے گڑ گڑانے کی انتہا کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی انتہا کر دی، اپنے پاس سے کہہ رہا ہے من عندنا۔ تو ایک ہوتی رحمت دے دینا دور سے اٹھا کر کے، اور ایک ہے رحمت اپنے پاس سے دے دینا۔ اللہ اکبر۔ تو جتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ ویسی ہی رحمت آپ کے اوپر ہونے والی ہے جی۔ فَكَشَفْنَا بَابِهِمْ، وہ بیماری دور ہو گئی وہ، اور ہم نے اہل و عیال جو تباہ و برباد ہو گئے تھے اس سے زیادہ ہم نے ان کو عطا کر دیے جی۔ حضرت یونس کا تذکرہ ہے جی، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ یہ دنیا کی واحد جیل ہے جس کے اندر کوئی کھڑکی نہیں ہے، جس کے اندر آکسیجن نہیں ہے۔ اس جیسی جیل دنیا کے اندر کہیں نہیں، دنیا کی کوئی بھی، ابو غریب کی جیل ہو، گوانتانامو ہو، کوئی بھی جیل دنیا کی ایسی اس طرح کی جیل نہیں ہے جی، جہاں آدمی سیدھے پیر نہیں پھیلا سکتا جی، آدمی اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا۔ جیلوں میں آدمی کم سے کم اٹھ کر بیٹھ سکتا ہے، پیر تھوڑا پھیلا سکتا ہے، دائیں بائیں اپنے آپ کو گھما سکتا ہے، لیکن یہ جیل ایسی ہے نہ تو یہاں کوئی کھڑکی ہے اس جیل میں، اور نہ تو یہاں آکسیجن ہے، اور نہ یہاں آپ بیٹھ سکتے ہیں، نہ آپ یہاں اٹھ سکتے ہیں۔ یہ دنیا کی خطرناک ترین جیل ہے، خطرناک ترین جیل ہے۔ اور اس جیل میں پہنچنے کے بعد دعا کر رہے ہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان سے زیادہ پریشان کون ہو سکتا ہے؟ یہ دعا کر رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے توحید کا اقرار کیا، توحید، اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے